محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بسم اللہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی معروضات آپ عاشقان اہل بیت، محبان خانوادہ بطول اور موالیان حیدر قرار کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 2 سال کے بعد یہ توفیق مجھے مل رہی ہے، اتفاق سے اسی 25 محرم 1441 ہجری کو میں نے لاسٹ مجلس آپ کے سامنے بیان کی تھی، پڑھی تھی، اور اس کے بعد ٹھیک 25 محرم 1443 ہجری اور یہ توفیق الہی میسر ہو رہی ہے۔ میں مظفر گڑھ پورا شاہ پڑھ کے آ چکا ہوں، کبیر والا میں پڑھ کے آ چکا ہوں، لیکن جو مزہ اپنے گھر کے مجمع میں آتا ہے، چونکہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو میرے سامنے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دعاؤں اور آپ کی حوصلہ افزائی سے یہاں پہنچا ہوں۔ اگرچہ وقت بہت کم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میری گفتگو زیادہ تر پیغام پر مبنی ہوتی ہے، اپنے علاقے کے اندر فضائل آپ سن چکے ہیں، مصائب آپ سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کے بہت سارے رکن ہیں اور ایک سب سے بڑا رکن فضائل کا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر، وہ جو ہے آپ کی سب کی، تھکے ہوئے آپ، لیکن انشاءاللہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹیں دور ہوں گی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو اہم ترین چیزیں اس آیت کے اندر ہے، چونکہ سچوں کا مجمع ہے تو آیت بھی سچوں والی انتخاب کی ہے، یہ سارے سچوں کے ماننے والے ہیں، صادقین کے ماننے والے ہیں، اہل صداقت کے ماننے والے ہیں۔ کہیں نبی صادق ہے، کہیں جعفر صادق ہے۔ ہر کسی کو یہ نصیب، یہ ہر کسی کو یہ عطا نہیں ہوتی، خوش بختوں کو یہ نام ملتے ہیں، خوش بختوں کو یہ ذکر ملتا ہے، تو یہ صادقین کا مجمع ہے تو آیت بھی صادقین کے انتخاب کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو الگ جملے نہیں ہیں، تقوی الگ نہیں ہے اور سچوں کے ساتھ ہونا الگ نہیں ہے۔ ان میں ربط کیا ہے؟ ان میں ربط یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہونا ہے تو تقوی اختیار کرو، یعنی آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے سچوں کے ساتھ شامل، بھائی آپ مسجد میں آتے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا پڑتا ہے، آداب مسجد ہے نا معلوم سب کو، بھائی پاک گھر ہے، ناپاک انسان مسجد میں داخل، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان کہیں پر بھی جاتا ہے، اس مکان کے آداب ہیں، اس کا کیا ہے، ادب ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ادب چاہیے، آداب چاہیے، دعا چاہیے، طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے، ماشاءاللہ، سچوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس گھر کے وارثوں کے ساتھ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب، بہت خوب، گھر کے محافظوں کے ساتھ
اللہ کے گھر کو بسانے والوں کے ساتھ اللہ کے گھر کے محافظوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بھی کچھ آداب چاہیے. شرط کے بغیر آپ داخل. شرط کیا ہے اس آیت نے بتایا ہے, اتقوا اللہ, تقوی الہی اختیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ سچوں کے ساتھ بے تقوی شامل نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا. آسان کر دوں, تقوی اگر آئے گا متقی بنو گے نا تو پھر علی امام المتقی بنے گا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. وقت بہت کم ہے. تقوی آئے گا, متقی بنو گے تو پھر علی کی جو سلطنت ہے نا, تو شمس و قمر ہو, بر و بحر ہو, ارض و سما پر ہے, لیکن علی کی سلطنت اگر زمین میں, آسمانوں پر اور زمین میں اگر کوئی خاص دائرہ ہے نا, وہ متقین کا دائرہ ہے. واہ جی واہ, ایک واہ جی عام دائرہ ہے اور ایک خاص دائرہ ہے. عام دائرہ سب کے لیے ہے, بر و بحر اس میں ہے, لیکن خاص دائرے میں آنا ہے نا تو پھر متقی بننا ہوگا. یعنی یہ جو ولایت ہے نا, یہ اس کی حد کیا ہے, اس کی سرحد کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, اس کا حدود اربع کیا ہے, اس کا جغرافیہ کیا ہے. اس کا جغرافیہ ایک دائرے میں بند ہوتا ہے جس کا نام ہے متقی. واہ جی واہ, جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب, ماشاءاللہ جی, بہت خوب. اختیار کرو. جب تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا اس کے بعد آپ اس لائق بنو گے کہ آپ علی کی امامت میں داخل ہو گے. علی کی امامت کے لیے لائقیت چاہیے, علی کی امامت کے لیے صلاحیت چاہیے. کہیں آپ علی کی امامت کے لیے استعداد چاہیے, علی کی امامت و ولایت کے لیے میرٹ چاہیے. بھائی دنیا کے ہر ادارے کے اندر میرٹ ہوتا ہے. اجازت صاحب, کہیں پر بغیر میرٹ کے قبول ہوتا ہے کوئی انسان؟ جہاں پر ہوتا ہے وہاں کی ضروری ہوتی ہے نا بات, جو ہے جہاں پر قانون نافذ ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے, میرٹ ہے. بغیر میرٹ کے بھرتی, بھائی ہم شروع سے ہی میرٹ والے ہیں. ہم نے نبی بھی مانا ہے میرٹ پر, ہم نے ولی بھی مانا ہے میرٹ پر. ہم نے شخصیات کو نہیں دیکھا, ہم نے افراد کو نہیں دیکھا. دنیا والے کہتے ہیں آپ تعداد میں کم ہیں, سارے کوئی کس کو مانتا ہے, کوئی کس کو مانتا ہے, کوئی امین شام کو مانتا ہے, کوئی یزید کو مانتا ہے. بھائی اتنے زیادہ لوگ ہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت خوب, بہت اعلیٰ جی, جزاک اللہ. تو آپ کم ہیں تعداد میں, تو آپ نے علی کو کیوں چنا, آپ نے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم نے علی کا انتخاب نہیں کیا, ہم نے میرٹ پر, ہم نے میرٹ کو دیکھا ہے, ہم نے استعداد کو دیکھا ہے, ہم نے قابلیت کو دیکھا ہے. اور خدا کی قسم رسول دو عالم کے اصحاب کے اندر, تمام تر اصحاب کے اندر ہم نے کوئی علی جیسا ملا ہی نہیں ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت خوب. تو معیار اکثریت نہیں ہے, معیار میرٹ ہے. ابھی میں سن رہا تھا, ایک کلپ چلا ہے کہ ہم پاکستان میں اکثریت میں ہیں اور یہ شیعہ یہ اقلیت میں ہیں, اور یہ جو اذانوں میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے, یہ قاتل المشرکین کہتے ہیں, یہ قاتل المنافقین کہتے ہیں, یہ دہشت گردی ہے, نہیں معلوم یہ منافرت ہے, یہ کیا پھیلا رہے ہیں. میں اور کچھ نہیں کہوں گا, میں اتنا کہوں گا کہ جس ملک کے اندر بیٹھ کر تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں اور تمہاری شیطانی آوازیں نکل رہی ہیں, اور یزیدیت کے نمک خاروں اور نمک حلالی کرنے والوں, جس ملک میں بیٹھ کر تمہاری آوازیں حسینیت کے خلاف بلند ہو رہی ہے نا, یہ ملک ایک حسینی نے بنایا ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت خوب. یہ ملک ایک حسینی نے بنایا ہے, یہ ملک ایک شیعہ نے بنایا ہے, یہ ملک ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے نے بنایا ہے. اگر اتنی خیرت ہے اس علی ولی اللہ والے بانی پاکستان شیعہ قائد شیعہ بانی کے بنائے ہوئے ملک کو چھوڑو, اس ملک کی سرحدوں سے اپنا بسترا بوریا, وہ بستروں والوں اپنا بسترا بوریا گول کر کے پاکستان کی حدود سے باہر نکلو.
کہ پاکستان کی حدود سے باہر نکل جاؤ نا تو پھر جو چاہے کہو. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ ڈھٹائی ہے. اسی تھالی میں کھا کے غیرت ہے نا آپ میں, اگر غیرت ہے تو, لیکن یزید والوں میں غیرت یہ کہاں ممکن ہے. لیکن جملہ وقت بہت کم ہے میرے پاس, تو عزیزان گرامی واقعی یہ فخر کی بات ہے کہ آپ حسین والے ہیں, وہ یزید والے ہیں. پچھلے سال اربعین کے جلوس کے بعد جب حسینیت کے دشمنوں کی اتنے بڑے جلوس کو دیکھ کے مائیں مر گئی, ہاں جب ان کی نیندیں حرام ہو گئی, ہم تو بہت تھوڑا سمجھتے تھے, ہم تو بہت تھوڑا سمجھتے تھے, یہ حسینیوں کا امڑتا ہوا سمندر کہاں سے آ گیا. تو مقابلے میں وجہ سب کی مقابلے میں ایک ریلی منعقد کی, اور اس ریلی کی خاص بات کیا ہے, وہاں ایک نعرہ بلند ہوا. چھینیا میں تقریر کر چکا ہوں لیکن مجمع یہ نہیں تھا, اس لیے یہاں پر ضرورت ہے. وہاں ایک نعرہ بلند ہوا. کیا نعرہ تھا؟ امیر یزید زندہ باد. ہے نا سب کے ذہنوں میں, بھول گئے ہیں سب؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. بے شک بے شک. کیا نعرہ بلند ہوا؟ امیر یزید زندہ باد. بے شک. بہت سارے لوگوں نے اس نعرے پر تعجب کیا, لیکن خدا کی قسم مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. کیوں تعجب کیوں نہیں ہوا؟ کہیں گے یزید کا نام لیا ہے, ایک انتہائی لعین انسان کا نام لیا ہے, بس ترین انسان کا نام لیا ہے, روئے زمین کی خبیث ترین شخصیت کا نام لیا ہے, تو پھر تعجب کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ کی حیرتیں میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن تعجب اس لیے نہیں ہوا جو جس کا ہوتا ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت خوب بہت خوب. جس کا ہوتا ہے اس کے گن گاتا ہے, جو جس کا کچھ لگتا ہے, جو جس کا کچھ لگتا ہے اس کی گن گاتا ہے. بھائی جس کی نسلوں میں حسینیت ہوگی وہ حسین حسین کرے گا, اور جس کی رگوں میں یزیدی خون ہوگا وہ یزید یزید کرے گا. قسمت اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا, بخت اپنا اپنا. لیکن تعجب کیا ہوا؟ نعرے پر تعجب نہیں ہوا, تعجب ہوا جب کچھ دن کے بعد اس کی تکذیب و تردید آ گئی. کچھ دن کے بعد یا کچھ لمحات کے بعد اس جملے کی, اس نعرے کی تردید آ گئی کہ ہم نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا, یا ہم وہاں جم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے نعرہ لگا تمہارے سٹیج سے ہے, لگا تمہارے ٹریبیون سے ہے, اور پھر یہ تردید کیسی, یہ تکذیب کیسی. ہاں اس پریشانی کا راز کیا ہے؟ یزید بیماری ہی ایسی ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. بیماری ہی ایسی ہے کہ جس کے ماننے والے بھی دنیا کو سر اٹھا کے نہیں بتا سکتے کہ ہم یزید والے ہیں. واہ جی واہ, بہت خوب, بہت اعلیٰ, جزاک اللہ, مرحبا, بہت خوب جی. یزید کو ماننے والے ہیں, اور یہ ہے انتقام حسین. واہ جی واہ, واہ جی واہ. لوگ کہتے ہیں کربلا میں تو یزید فاتح ہوا تھا, یہ حسینیت زندہ باد کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسینیت زندہ باد کیا ہے, یزیدیت مردہ باد کیا ہے. حسینیت زندہ باد کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد یہ ہے کہ حسین کو نہ ماننے کے باوجود بھی حسین حسین کرنا پڑتا ہے. واہ جی واہ. دل میں یزید ہے لیکن زبانوں پر اپنا بھرم رکھنے کے لیے, بھائی اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے, واہ جی واہ, بہت خوب, بہت اعلیٰ. حلالی اپنے حرامی پن کو چھپانے کے لیے, واہ جی واہ, بہت خوب, بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اپنے حرامی پن کو چھپانے کے لیے بہت حسین حسین کرنا پڑتا ہے. اور یزیدیت مردہ باد کیا ہے؟ بسم اللہ. مردہ باد کیا ہے؟ یزیدیت کی موت کیا ہے؟ کہ بندہ اندر سے یزیدی ہو, اندر سے یزیدی ہو, لیکن جگ میں کھل کے نہ کہہ سکے کہ میں یزیدی ہوں. واہ جی واہ, واہ جی واہ. دیکھیں اب یہ تقابل ہے. حسین کا جو نہیں بھی
وہ بھی کہتا ہے حسین ہمارا. جو حسین کا یہ حسینیت زندہ باد ہے. جو حسینی نہیں بھی، جو ہے ان کی بات نہیں کر رہا، شیعہ بھی حسینی ہے، سنی بھی حسینی ہے. دائرہ تنگ نہیں کرنا، دائرہ بہت بلند ہے. حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین کسی مکتب کا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مکتب ایسا ہے جس کا تعلق خاص ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یزیدیت مرتبہ کیا ہے کہ بندہ اندر سے سارا یزیدی، لیکن یزید کا ہو کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا یزید ہمارا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. تو عزیزان گرامی، میں نے کہا نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، اور انتخاب اپنا اپنا. تو یہ آیت جو کہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، کیا حکم دے رہی ہے؟ صادقین کے ساتھ. اور صادقین یعنی حسینیت. حسینیت یعنی جو آج جس ہستی کا ذکر آپ نے جلوس بپا کیا، لوہا پڑا، امام سجاد. کون ہے؟ زین العابدین. رب نہیں چھوڑیے گا، زین العابدین. ادھر امام علی کیا ہے؟ امام المتقین. یعنی متقین میں آئیں گے، اتقوا اللہ آیت، تقوی اختیار کریں گے تو پھر صادقین کے ساتھ ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی متقی بنیں گے تو پھر علی آپ کے امام بنیں گے. عابدین بنیں گے تو سجاد آپ کے لیے زین العابدین بنیں گے. ساجدین بنیں گے تو پھر سید سجاد ہمارے سید بنیں گے. اس محفل میں کس کا سردار؟ سید الساجدین، زین العابدین. اس محفل میں معیار کیا ہے؟ کس کا امام سجاد سے خاص رابطہ ہے، اور امام سجاد کس کا سردار اور سید ہے؟ معیار کیا ہے؟ جو بھی ساجد ہے. واہ جی واہ، جزاک اللہ، مرحبا، بہت خوب، ساجد ہے، بہت خوب. جس کی زمین پر سجدہ الہی سج جائے اس کی زینت سجاد ہے. واہ جی واہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ. زینت و ساجدین ہے. اور کس کے لیے زینت ہے؟ زین العابدین. جو بھی عبادت کے دائرے میں آ کر عابد بنے اور اپنے آپ کو عابدین میں داخل کرے. جو عابدین میں داخل ہوگا تو زین العابدین اس کے امام بنیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو یہ وہ صادق امام ہے، یہ وہ عظیم امام ہے. چونکہ ان کے نام کی مجلس ہے، اور یہ وفا اور یہ رسم وفاداری نہیں ہے کہ مجلس میں ان کا ذکر نہ ہو. تو امام سجاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ لگتا ہے تھکے ہیں آپ. بسم اللہ. کم وقت میں موضوع کو لے کے ارتباط کے ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ بہت جلدی ختم کرنا ہے. اس لیے ممکن ہے آپ کو درمیان میں اتار چڑھاؤ کا احساس ہو، لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ محفل جلدی پر خاص ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہتے ہیں امام سجاد ایک مرتبہ حج کا موسم تھا. ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ حج پہ آیا ہوا تھا، اور انتہائی ازدحام تھا، لوگوں کا رش تھا، اور شدت ازدحام کی خاطر اس نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، حجر اسود کو، لیکن ازدحام کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکا، اور لوگوں کا دھکا لگا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جو ہی ازدحام کم ہوگا تو میں جا کے حجر اسود کا بوسہ لوں گا. توجہ رہے آپ کی. اتنے میں خانوادہ رسالت کا چشم و چراغ، آسمان امامت کی چوتھی کڑی، گلستان ولایت کے چھٹے تاجدار امام سجاد نمودار ہوئے. امام سجاد نمودار ہوئے. جو ہی امام کا آنا تھا، کہتے ہیں کہ رش، لوگ کوئی دائیں گئے کوئی بائیں گئے، ایک رستہ بنا، اور امام نے جا کے حجر اسود کا بوسہ لے کے طواف کرنا شروع کر دیا.
یہاں پر ہشام بن حکم جو پہلے سے پریشانی میں تھا، جب امام سجاد کی شہیبت اور لوگوں کا اتنا بڑا احترام دیکھا کہ بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، حاکم میں ہوں، لیکن لوگ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں، تو کسی نے پوچھا اے حاکم یہ کون ہے؟ کیا پوچھا؟ یہ کون ہے؟ اب پریشانی پہلے ہی تھی، خفت پہلے ہی تھی، اب اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہا لا اعرفہ، میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا۔ یہ تجاہل عارفانہ دیکھ کر فرزدق کی زبان پہ ارادہ الہی چلا کر ہوا۔ فرزدق جہان عرب کا ایک بہت مشہور و معروف شاعر گزرا ہے، اور اتنا بڑا شاعر ہے، کہتے ہیں کہ عربی ادب کے اندر ایک صرفم ایک تہائی حصہ عربی ادب کا اس کے ساتھ خاص ہے۔ اب وہاں پر اتفاق سے یا نہیں انتخاب الہی سے، مقدر الہی سے فرزدق یہاں پر بولا۔ جو ہی ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں توجہ ہے آپ کی کہ پریشان ہو گئے آپ؟ جو ہی ہشام نے کہا میں نہیں جانتا، فرزدق گویا ہوا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یا سائلی این حل الجود والکرم، اے پوچھنے والے میں تمہیں بتاتا ہوں جود و کرم کا ٹھکانہ کہاں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جود و کرم کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ عندی بیان اذا طلابہ، کیا ہے کہ جاننے والے اگر مجھ سے پوچھیں گے، اذا طلابہ قدموا، اگر پوچھنے والے مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، کیا بتاتا ہوں؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے سرزمین بطحاء جس کے قدموں کی آہٹ کو جانتی ہے۔ سرزمین بطحاء اس کے قدموں کی آہٹ کو جانتی ہے۔ اور پھر کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم، گھر اسے جانتا ہے، ہل اسے جانتا ہے، حرم اسے جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا ھذا ابن سید العباد کلھا، ھذا ابن سید العباد کلھا، ھذا التقی ھذا النقی ھذا الطاہر العلم۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو سید تمام سید عرب کا بیٹا ہے، تمام سید عرب کا بیٹا ہے، تمام سید عرب کا بیٹا ہے، بلکہ نہیں تمام جن و انس کے سردار کا بیٹا ہے۔ اب جب بات کل کی آگئی نا، کل سب کا بیٹا ہے، سب کے سردار کا بیٹا ہے، تو یہاں ایک جملہ دیا کر دو جو ہے آپ کی، کہتے خلیل فراہیدی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس سے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے پاس علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا احتیاج الکل الیہ، کل کا علی کا محتاج ہونا، احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کل کا علی کا محتاج ہونا، کل کا علی کا محتاج ہونا، اور علی کا کل سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل کا امام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے۔ میں تو اپنے پاس پورا قصیدہ لے کے آیا تھا، لیکن وقت انتہائی کم ہے، یہیں پر اپنی گفتگو کو روک کر یہ کیا ہے صادقین، یہ کیا ہے اہل صداقت، یہ کیا ہے اہل طہارت، ان کے ساتھ ہونے کی شرائط ہے، اور ایک شرط کیا ہے؟ تقوی الہی۔ اور جب انسان تقوی الہی کے حصار میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی میں مر جاتی ہے، انسان کی میں مر جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے تو جو ہے آپ کی صادقین کے ساتھ ہونے کی دوسری نشانی کہوں یا پھر شرط کہوں، انسان کی ذاتی شناخت ختم ہو جاتی ہے،
انسان کی ذاتی، آپ بولیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی انسان کی ذاتی شناخت، جب انسان کی ذاتی شناخت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا میں خیر آباد کا رہنے والا ہوں، میں پیرا کا رہنے والا ہوں، میں پھلانا کا ہوں، میں محمودہ کا ہوں، میں کہاں کا ہوں. نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ خیر آباد کا ہونا نہیں، پیرا کا ہونا نہیں، محمودہ کا ہونا نہیں. پیغام دے گا آپ کو، پہچان نہیں ہونا. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان حسینیت ہے. بے شک بے شک. ابھی اس پوری یہ منبرگاہ میں اگر کوئی دیکھے کیا کہے گا یہ کون ہے؟ حسینی. یہ حسینی ہے. خیر آباد کا ہے تو بھی حسینی ہے، پیرا کا ہے تو بھی حسینی ہے، محمودے کا ہے تو بھی حسینی ہے، بھٹیا کا ہے تو بھی حسینی ہے. تو شرط کیا ہے؟ حسینی بننے کی شرط کیا ہے؟ کہ اپنی ذاتی شناخت کو ختم کرنا ہوگا. بے شک. جزاک اللہ جزاک اللہ. مجھے حلقے میں آ کر، مجھے جلوس میں آ کر، مجھے مجلس میں آ کر اپنی پہچان گھر میں چھوڑ کے آنی پڑے گی. بے شک بے شک بے شک. اگر 10 محرم کا جلوس ہے، خیر آباد والے، بھٹیاں والے، محمودہ والے، آپ کہاں آتے ہیں؟ آپ پیرا میں آتے ہیں. آپ پیرا میں آتے ہیں لیکن آپ پیرا والوں کے پاس نہیں آتے ہیں. آپ پیرا والوں کے پاس نہیں آتے. اگر پیرا والوں کے پاس آتے نا تو کسی کی شادی میں آتے، کسی کے ختم میں آتے، ہاں کسی کی دعوت میں آتے، اور گلا کرتے بھی ہیں تو جلوس پر. آپ کس کے پاس آتے ہیں؟ آپ امام حسین کے پاس آتے ہیں. آج کا جلوس درست ہے، بظاہر اہتمام عبدالعلی شاہ صاحب کا ہے، لیکن جلوس ان کا نہیں ہے. جلوس ان کا نہیں. کس کا جلوس ہے؟ امام سجاد کا. اور آپ کہیں کہ ان پہ احسان کر سکتے ہیں، احسان جتلا سکتے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں اگر ان سے کمی بیشی ہو جائے، نظر میں، نیاز میں، گفتگو میں رعایت کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. یہ چونکہ ذمہ داری ہے آپ پر، اور یہ شرف ہے آپ کے لیے، یہ شرف ہے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، پیرا والوں کے لیے. احتیاط الگ ہے، ذمہ داری الگ ہے. لیکن اگر آپ کو پیرا والے جو ڈھیلا کرتے نا باز کہ فلاں نے یہ بات کی، وہی بات کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص کر پیرا والوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا خیال رکھا کریں، ہم نابالغ شیعہ ہیں. آپ پرانے شیعہ ہیں نا، آپ بالغ شیعہ ہیں، آپ پرانے شیعہ ہیں، 80-90 سالہ شیعت کے وارث ہیں. یہ فخر آپ کے لیے. اور کچھ ہم پہ رحم کیا کریں، ہم کیا ہیں؟ نئے شیعہ ہیں. تو جب نیا شیعہ ہوتا ہے نا تو پھر گلے شکوے آپ کو سہنے پڑیں گے. لیکن جتنے لوگ بھی پیرا میں آتے ہیں ان کا میزبان، ان کے میزبان اعجاز صاحب نہیں ہے، ان کے میزبان نمبردار نہیں ہے، ان کے میزبان عبدالعلی شاہ صاحب نہیں ہے، ان کے میزبان پیرا والے نہیں ہیں، ان کے میزبان حسین ہے. واجبہ واجبہ. ان کے میزبان حسین ہے. آپ پیرا والوں کے پاس نہیں آئے، آپ حسین کے پاس آئے. اور اگر پیرا والوں سے شکوہ ہونا تو کہیں شادی میں ختم کرنا، کہیں ان کی ختم میں ختم کرنا، خیرات میں ختم کرنا. لیکن حسین کی مجلس کا گلا، کیونکہ میزبان حسین ہے، جواب دہ حسین ہے. ہم حسین کے پاس آئے ہیں، ہمارا وارث حسین ہے. ہم جلوس نہیں لے کے جاتے، ہم مجلس نہیں سنیں گے، ہم 10 محرم کی تقریر نہیں سنیں گے. بھائی یہ گلا کس سے ہے؟ جن کی مجلس ہے ان سے گلا کر. ہم جلوس لے کے نہیں جاتے. ہم آئندہ جلوس خیر آباد میں رکھیں گے، ہم آئندہ جلوس کہیں اور رکھیں گے. بھائی ہم پیرا والوں کے پاس اگر آتے تو ان سے گلا کرتے، تو اپنی شناخت ختم کریں. اور بتانا چاہوں گا، پیغام بہت ضروری ہے. آپ کے پاس پورے سال کے ایام ایک طرف اور 10 محرم کی دن کی مجلس ایک طرف. 10 محرم کی دن کی مجلس میں پوچھتا ہوں کہ کتنا کے لوگ ہیں، کسی کو معاہدے نہیں کر رہا، چاہے کوئی خیر آباد کا ہے، چاہے کوئی بھٹیاں کا ہے، محمودہ کا، کہیں کا بھی ہے، کوئی فرق میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن آپ سب کا فریضہ ہے 10 محرم کی مجلس کو کامیاب کرنا. اور اگر کوئی آواز، حتیٰ اگر ماتم جو اس مجلس کے مقابلے میں آ رہا ہے، بھئی مقابلہ کیسا؟ ماتم بھی ان کا ہے، مجلس بھی ان کی ہے. تو خطیب کس کے فضائل پڑھتا ہے؟ کس کا پیغام دیتا ہے؟ حسین کا. آپ نے لوہا کس کا پڑھنا ہے؟ آپ نے زنجیر زنی کس کی کرنی ہے؟
जिक्र हुसैन का खतीब हुसैनी हो और मुकाबले वाला कोई यजीदी हो तो फिर तो बात बनती है ये भी हुसैनी और वो भी, भाई उसका इरादा भी हुसैन को राजी करना है और इसका इरादा भी हुसैन को राजी करना है। तो फिर क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सब मिलके मातम भी करें वक्त पर, सब मिलके मातम भी करें वक्त पर और फिर मजलिस भी सुने मिलकर अपने वक्त पर? क्यों ये पैगाम जरूरी है? क्यों जरूरी है? आप जो अपना सीना पीटते हो ना, ये दुनिया वालों को समझाने हम सीना क्यों पीटते हैं? दुनिया वालों को समझाना है। और अगर हम तो देखें ये कारवान बढ़ाना है। आज लोग कहते हैं हमारी गुंजाइश खत्म हो गई है, शिया बहुत हो गए, शियों को संभाले। भाई मैं और आप संभाल रहे हैं, इजाजत आप संभाल रहे हैं? नहीं, जो संभालने वाले हैं वह बेजुल्म ही रोज़े करवाला, जिनके वजूद की बरकत से कायनात को रिस्क मिल रहा है। फकत खाने का रिस्क नहीं, सांसों का रिस्क भी है, हयात का रिस्क भी है, तमाम तर अशिया का रिस्क है, ज़ाहिरी रिस्क भी है, बातिनी रिस्क भी है। तो आप हुसैन को राजी करना है। और फिर पैगाम बहुत जरूरी था। अगला नुक्ता क्या है? कहीं नूह पर झगड़ा है, ये हल्का फला इलाके अपने नाम में लेता, कोई परेशान न हो जाए, ये फला इलाके का मजमा है, ये फला इलाके का हल्का है। पर ये खूबसूरत बात है, कोई जिस इलाके का है बहुत खूबसूरती है कि उस इलाके में हल्के में, लेकिन मुकाबला नहीं करना। मुकाबला, अगर आपने मुकाबला किया ना, इसका मतलब ये है कि हम हुसैनी नहीं है। क्यों? जब हम हुसैन के कारवान में हैं, फिर हमारी जाती शनाख्त खत्म हो गई। या हुसैनी शनाख्त रखनी है या फिर जाती शनाख्त रखनी है। आप लोग थक के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। मरकजियत पैरा की है, मरकजियत पैरा की है और हमने सब ने मिलकर इस मरकजियत को कामयाब कायम रखना है इसको। और इसी मरकजियत के अंदर एक नमाज जुमा का मसला है। ये परेशान तो नहीं हो गया? नमाज जुमा का मसला है। मैंने कहा मैं पूरे 2 साल की बात तकरीर कर रहा हूँ। ये बात है कि यहाँ न करो, मैं कहाँ करूँ? नमाज जुमा का मसला है। फिक़ह जाफिया के अंदर, मकतब तशय्युअ के अंदर नमाज जुमा की शर्तें हैं। और एक शर्त क्या है? एक शर्त यह है इकट्ठा होना 5.5 किलोमीटर के अंदर एक जगह पर फकत एक नमाज हो सकती है, 2 नमाजें नहीं हो सकती। महूदा वाले, फलाला वाले, खैराबाद वाले, दोरा वाले, चीनी वाले, मधुबना वाले, जहां पर भी है, हमें कोई हक नहीं है, शरई हक नहीं है। मैं पढ़ूं, मेरी जातियात, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, भाई दीन में एहसासात का दखल नहीं, दीन में एहसासात नहीं है। अगर हम फिक़ह जाफिया के पैरोकार हैं, अम्र इमाम क्या है? अम्र इमाम क्या है? इताअत क्या है? इबादत क्या है? अम्र इमाम की इताअत, इबादत अम्र इमाम की इताअत। भाई हम तरावी क्यों नहीं पढ़ते? मुश्किल क्या है? पहले पढ़ चुका हूं इस मौजू पर, लंबा नहीं कर रहा। तरावी क्यों नहीं पढ़ते हम जमात के साथ? क्यों नहीं पढ़ते? भाई रमजान का महीना है, कुरान ही तो पढ़ा जाता है ना, शबीने में कुरान खत्म करते हैं। रमजान के अंदर तरावी क्यों नहीं पढ़ते हम? हुक्म इमाम नहीं है। हुक्म इमाम क्या करता है? हुक्म खुदा, हुक्म रसूल और हुक्म इमाम। एक पूरी इबादत में अगर हुक्म इमाम हट जाए तो बिदअत। वाह, बहुत इबादत में अगर हुक्म इमाम हट जाए तो बिदअत है, और हुक्म इमाम आ जाए तो इबादत है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाए तो फिर एट ए टाइम इस जगह पर क्या है, हम 5.5 किलोमीटर के अंदर नमाज जुमा नहीं पढ़ सकते। अगर एक जमात शरायत के साथ हो रही हो तो दूसरी नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, बिदअत है। बेशक बिदअत है, ये इजाफा है, ये तब्दीली है। बस क्योंकि आवाजें उठ रही थी। अब पैराबाग ने क्या किया है? कल अपनी नमाज आज आपने किस टाइम पढ़ी है? 12:15 बजे आपने खुतबा स्टार्ट किया है और 1 बजे आपने
ایک شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر شروع ہونی چاہیے اور یہ شرط آپ کی پوری ہو چکی ہے. یعنی شرط پوری ہو چکی ہے. اگر شرط پوری نہیں تھی تو خیر آباد میں گنجائش بنتی تھی. آغا صاحب میں اس بات میں ایک منٹ چھوٹی سی میں بات کروں. 2 منٹ میں چونکہ شرائط ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس شرائط نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے اس کی اجازت مولا ہے. کہا گیا کہ آپ 20 سال سے ایمان میں ہیں, آپ مجتہدین سے فتویٰ نہیں لے سکتے. تو میں نے کہا فتویٰ بنایا نہیں جاتا, فتویٰ گھڑا نہیں جاتا. اگر تو کوئی فیکٹری لگی ہونا تو میں خود بھی جا کر 15 سال سے تو میں بھی ہوں وہاں پر. اتنا تو حق مجھے بھی ہونا چاہیے کہ فتویٰ بنا کر لے کے آ جاؤں کہ بھئی یہ فتویٰ موجود ہے. نہیں, کسی مجتہد کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی فقیہ کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اب کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہے جو تعلیمات محمد و آل محمد کو آج کے زمانے میں ہمارے فہم کے مطابق پیش کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں؟ غیر معصوم کی تقلید. اب آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہے, بہت خدا کا رحم ہے, یہاں کا خدا کا فضل ہے خدا کا, لیکن پھر بھی کچھ آوازیں سننے میں آئی ہے کہ غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی. جو یہ کہتا ہے نا کہ غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی, وہ تقلید کی الف با سے جاہل ہے. جاہل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقلید معصوم کی اطاعت کے مقابل نہیں. تقلید معصوم کی اطاعت کے مقابل نہیں. اور یاد رکھیں, جملہ نوٹ کریں, ہر وہ اجتہاد جو معصوم کے مقابل میں ہو اس اجتہاد پر بھی لعنت, اس مجتہد پر بھی لعنت. ہر وہ مجتہد جو معصوم کے مقابل فتویٰ دے اس فتوے پر بھی لعنت, اس مجتہد پر بھی لعنت. پھر تقلید کیا ہے؟ بھئی ہم تو معصوم کے ماننے والے ہیں, معصوم کی اطاعت والے ہیں. یہ غیر معصوم کی تقلید کیا ہے؟ اچھا جواب کیا ہے اس کا؟ آخری وقت ہے, جواب کیا ہے اس کا؟ بھئی ہم تو معصوم کے ماننے والے ہیں. بھئی غیر معصوم, اچھا ایک بات, تقلید ہم نہیں کرتے, تقلید ہم نے کہا تقلید نہیں کرتے. آپ کے پاس متبادل رستہ کیا ہے؟ متبادل رستہ کیا ہے؟ متبادل رستہ معصوم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کلام عربی میں ہے, کلام عربی میں ہے. پس عربی دان جان سکتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ عربی دان ہونا. اور عربی کافی نہیں ہے, فصاحت, بلاغت, معنی, بیان, علم اصول, علم فقہ, علم رجال, علم حدیث, علم درایا, علم منطق, علم تفسیر, علم حدیث, علم تاریخ, یہ سارے علوم کا. بھئی ہم امامے والے کو نہیں مانتے, ہم کسی آیت اللہ کو نہیں مانتے, نہ مانو. اس کا متبادل کیا ہے؟ دو راستے ہیں, یا کسی ایکسپرٹ سے دین لینا ہے یا جاہل سے لینا ہے. اور یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ ہم ہیں غیبت کے اندھیرے میں, ہم غیبت کے اندھیرے میں. معصوم موجود نہیں ہے, ہماری رسائی معصوم تک نہیں ہے. معصوم عالم غیبت میں ہے اور عالم غیبت کا اندھیرا ہے. اچھا کوئی کہنا میں رات کی تاریکی میں اس چراغ کو نہیں مانتا. رات کی تاریکی, دن کی بات نہیں کر رہا, رات کی تاریکی ہے. اور رات کی تاریکی میں واحد ذریعہ یہ چراغ ہے, یہ بلب ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا میں اس بلب کو نہیں مانتا, میں اس لالٹین کو نہیں مانتا, میں اس جو ہے وہ روشنی کے اس سلسلے کو نہیں مانتا, تو نہ مان, اس کا متبادل پیش کر. بھائی انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, یا عالم کا انتخاب کرنا ہے یا جاہل کا انتخاب کرنا ہے, یا اس کا انتخاب کرنا ہے جس کی زندگی 40 سال نہیں 60 سال 80 سال علوم آل محمد میں جب آتا ہے نا داڑھی کے بغیر آتا ہے, اور جب آیت اللہ بنتا ہے داڑھی سفید ہوتی ہے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. فتویٰ دے رہا ہے, یہ فتویٰ گھڑتا نہیں ہے, یہ فتویٰ بناتا نہیں ہے. ہم نے بنانے والوں کو, کرنے والوں کو, ایجاد کرنے والوں کو 1400 سال پہلے چھوڑ دیا تھا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. تو مجتہد کرتا کیا ہے؟ مجتہد کیا کرتا ہے؟ اپنے علم کے ساتھ, اپنی مہارت کے ساتھ,
اپنے تکبر کے ساتھ، اپنی عدالت کے ساتھ، اپنی طہارت کے ساتھ، اپنی ذہن کی بلندی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ معصومین کے تمام فرامین کی اسٹڈی کرتا ہے. اسٹڈی کرنے کے بعد خالص و ناخالص کو الگ کرتا ہے. خالص ہو ناخالص کو الگ کرتا ہے. خالص کو رکھ کر پھر خالص میں سے آج کے زمانے کے لیے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ قال الصادق کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس مسئلے کا بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، آخری جملہ ہے، سگریٹ پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ مکروہ ہے. کون بتائے گا؟ نہیں، ہمارا کام نہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے. یہ کام مجتہد کا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، دلیل کیا ہے؟ کیا مجھ میں دیکھیں، اپنے وجدان سے پوچھیں، کیا ہم میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک ایسی چیز جو ڈائریکٹ موجود نہیں ہے، سگریٹ کا حکم نہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے نہیں ہے، ڈائریکٹ. اب یہ کس کا کام ہے؟ آخری سوال، اب یہ کس کا کام ہے؟ اب جو کچھ بتانا ہے وہ اپنے پاس سے فتویٰ جاری نہیں کرنا. اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، معصوم کے فرمان کی روشنی میں. اب یہ کون بتا سکتا ہے کہ معصوم کے قرآن کے، ناطق قرآن کے فرمان کی روشنی میں اس کا حکم حلت کا ہے، حلیت کا ہے یا حرمت کا ہے؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہ بتا سکتا ہے جس نے دستگاہ محمد و آل محمد کا منہ تک نہیں دیکھا. یہ وہ بتا سکتا ہے جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا. یہ وہ بتا سکتا ہے جو عربی کی عبارت کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا. پڑھنا اور سمجھنا اس سے بلند ہے. جو پڑھنا نہیں جانتا، جو عربی عبارت کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا، کہ یہ وہ بتائے گا یا پھر وہ بتائے گا کہ جس نے اپنی جوانی اس درس میں وقف کر دی ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، کہ آپ کو 15 سال ہو گئے ایران میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں 15 سال سے قال الصادق پڑھ رہا ہوں، قال القاضی پڑھ رہا ہوں، قال الرضا پڑھ رہا ہوں، قال التقی پڑھ رہا ہوں. بھئی اتنا مشکل؟ ہاں اتنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کتابوں کی کلیکشن ہے. ہمارے پاس کوئی کتاب بھی صحیح بخاری نہیں ہے، ہمارے پاس کلیکشن ہے. اور ہم کلیکشن سے کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں. اور آج کے میڈیکل مسائل، آج کے فقہی مسائل، آپ کے ٹیکنالوجی کے مسائل، آج کے سائنس کے مسائل، بھئی یا تو اسلام کا اس کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں. اگر رابطہ نہیں تو پھر اسلام مکمل ضابطۂ حیات نہ ہوا. اور اگر رابطہ ہے اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو پھر اسلام کی روح سے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو قال الصادق پڑھتے ہوئے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے. پھر علی خامنائی بنتا ہے، پھر علی سیستانی بنتا ہے، کہیں پھر جا کے آیت اللہ بہجت بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علوم آل محمد کی تعلیمات کے شاگرد ہیں، یہ بتانے والے ہیں. ہم فقط کتاب والے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے نا معصوم کا فرمان کافی ہے، یہ اسی شخص کی طرح ہے جو کہتا ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے. کتاب کافی نہیں. باتیں جو کہ ضروری تھیں، وقت انتہائی گزر چکا ہے، تو 2 جملے بند کے وکیل پہ ہی پڑیں گے آپ کے سامنے، بس ان کی آمد سے پہلے فضا بنانے کے لیے. 10 محرم تک رسول کے بیٹوں کا امتحان تھا، اور 10 محرم کے بعد رسول کی بیٹیوں کا امتحان. کہتے ہیں ایران میں ایک عالم دین، ایک آیت اللہ مصائب سن رہے تھے. جو ہی ایک ذاکر نے، مداح نے مصائب کا آغاز کیا، اور آغاز میں ہی جب یہ جملہ کہا نا کہ علی کی بیٹیاں دربار میں آ گئی، علی کی بیٹیاں درباروں میں آ گئی، کہتے ہیں مجتہد غش کھا کے گر پڑے،
सब हैरान हुए, भी तो मसाइब का आगाज ही नहीं हुआ। जब होश में आए ना, किसी ने पूछा आयतुल्लाह भी तो मसाइब का आगाज ही नहीं हुआ था। आप गश के गिर पड़े। आयतुल्लाह कहते तूने वफा नहीं की, तूने इंसाफ नहीं किया। अरे कहानी की बेटिया, कहा तू शान के मज़ार। अरे तभी तो ना सैयद सज्जाद अपनी कमर पे हाथ रख रख के कहते थे अशार अशार